ایک ماں اس کی ایک چھوٹی سی کہانی سنانی ہے. اس کے 3 بیٹے لاپتہ ہوئے اور پھر وہ تینوں جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہم نے آپ کو کافی سال پہلے یہ کہانی سنائی تھی، لیکن یہ بہت سی ماؤں کا واقعہ ہے. ذرا سنیں یہ کہانی کیا ہے. یہ ایک دکھی ماں کی کہانی ہے جو 4.5 سال تک انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتی رہی. اس بوڑھی اور بیمار ماں کا نام تھا روحیفہ بی بی. اس کے 3 بیٹوں کو مئی 2010 میں عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن خفیہ اداروں نے اس کے 3 بیٹوں کو اڈیالہ جیل سے اغوا کر لیا. 20 جنوری 2012 کو اس ماں کا ایک بیٹا عبدالصبور ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو کے چل بسا. 13 فروری کو سپریم کورٹ کے حکم پر اس کے باقی 2 بیٹوں کو اسلام آباد لایا گیا تو بیٹوں کی حالت دیکھ کر دکھی ماں نے ظلم کی دہائیاں دینی شروع کر دی. زخم اتنے سوج اور ان کے پیچھے کندھے پھٹے اور گردوں پہ لگی ہے سوٹیاں. ان کے گردے خراب ہو گئے، بھوک سے بھی تھے، مارنے سے بھی، اور ایسے ہے کہ مرے نہیں ہیں، ان میں ساہ ہے لیکن مردوں سے بدتر. سپریم کورٹ نے اگلی پیشی 1 مارچ رکھی، لیکن روحیفہ بی بی تھک چکی تھی. اس نے دکھی دل کے ساتھ بددعائیں دیں. یہ سارا ظلم ہے اور میں کہتی ہوں کہ ان کے بچے ان کے آگے آگ میں ڈال دیں. تمام رات روتی رہی اور اگلے دن 14 فروری کو چل بسی. یہ بہت روتی تھی. ان کے 3 بچوں کو بہت سخت مارا گیا. جب میری دادی وہاں سے ملاقات سے آ گئی، میری دادی روتی تھی، بہت زیادہ چیخ چلاتی تھی، تو پھر اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تو پھر وہ وفات ہو گئی. میرے بھائی جب بری ہوئے تھے تو انہوں نے باعث سے کیوں اٹھایا؟ اب یہ میرے بھائیوں کے ذمہ دار بھی ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے گھروں میں ایسے غم آئے، ان کی بہنیں بھی ذلیل ہوں، ان کی بیویاں بھی ہوں، یہ بھی بیوہ ہوں، ان کے جوان بچے ذلیل و خوار ہوں. یہ صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ پاکستان کی کئی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی کہانی ہے جن کے پیارے کئی سال سے لاپتہ ہیں. حکومت اور اپوزیشن 18ویں، 19ویں اور اب 20ویں ترمیم پر تو اتفاق کر لیتی ہے، لیکن لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نہ تو کہیں اتفاق نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی اتحاد نظر آتا ہے. اور مجھے اب آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ جس ریاست میں بوڑھی مائیں ریاست کو بددعائیں دینا شروع کر دیں، وہ ریاست کبھی سکھی نہیں رہ سکتی. تو اس لیے آج وقت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو، تو تمام ریاستی ادارے آپس میں اتحاد قائم کریں اور پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو لاپتہ افراد ہیں اگر ان کو آپ رہا نہیں کر سکتے تو عدالتوں میں پیش کر دیں. یہ کام عدالتوں کا ہے کہ وہ مجرموں کو سزائیں دیں. یہ پرائیویٹ جیلوں میں کسی کو رکھنا یا ان کو غائب رکھنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، ورنہ یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ریاست سے اعتماد اٹھ جائے.